तयम्मुम रुखसत हो जाता है कि नहीं है? तयम्मुम चला जाता है तो अब घबराइए नहीं, मेरा वक्त चला गया है। अब मैं जल्द ही आप हजरात से रुखसत हो जाता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ठीक इसी तरीके से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत के इरादे से निकले हैं, गारे सौर में गए हैं और गारे सौर से मदीना की तरफ गए हैं। इस बीच में क्या होता है, उधर से ऐलान होता है कि जो मोहम्मद अरबी और अबू बकर का सर लेकर के आएगा या उन्हें गिरफ्तार करके लाएगा, इतना इनाम दिया जाएगा। अरब के बहुत से लालची निकलते हैं, घोड़े से पर सवार होकर निकलते हैं, पैदल निकलते हैं और पहाड़ियों के अंदर घूमते हैं, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, इधर फिर रहे हैं, उधर फिर रहे हैं, मेरे मुस्तफा को तलाश रहे हैं। किस लिए तलाश कर रहे हैं? उनको आराम पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तकलीफ देने के लिए, उनको आज़ार पहुंचाने के लिए। गोया एक नबी को सताने के लिए निकले हैं, और जब सताने के लिए निकले हैं तो कभी यहाँ फिर रहे हैं, कभी वहां फिर रहे हैं, कभी गलियों में फिर रहे हैं, कभी पहाड़ियों में फिर रहे हैं, पहाड़ियों की वादियों में घूम रहे हैं, तो कभी पहाड़ियों के दरमियान घूम रहे हैं। उनको कोई जगह नहीं मिल रही है। इसी मंजर को देखा है आला हजरत इमाम अहमद रजा ने तो कह दिया है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। वो पहाड़ियों के बीच घूम रहे थे, इधर उधर फिर रहे थे, मुस्तफा को सताने के इरादे से फिर रहे थे, तो उन्होंने ये जुर्म किया था, उनका ये बहुत बड़ा गुनाह था। इसलिए उनको अज़ाब मिला कि वो पहाड़ियों में घूमते रहे, वादियों में घूमते रहे। उनके गुनाह का, उनके गलत इरादे का उनको अज़ाब मिला कि वो घूमते रहे, और फिर ये अज़ाब उन्हीं तक महदूद न रहा। आज तक उनकी नस्ल में जितने हैं उनको यही अज़ाब मिल रहा है। यहाँ गली में घूम रहे हैं, वहाँ गली में घूम रहे हैं, कलिया कलिया घूम रहे हैं, शहर घूम रहे हैं, डगर डगर घूम रहे हैं, अरे पहाड़ियों में घूम रहे हैं, वादियों में घूम रहे हैं और आबादियों में घूम रहे हैं। कहीं पर कोई मुनासिब जगह नहीं मिल रही है, उनको करार नहीं मिल रहा है, उनको सुकून नहीं मिल रहा है, परेशान नजर आ रहे हैं। क्यों ना परेशान नजर आए? उनके बाप दादा ने ऐसा गुनाह किया है कि उसकी सजा सिर्फ उनके बाप दादाओं को नहीं बल्कि पोतों को भी मिलना है, पर पोतों को भी मिलना है। सच कहा है आला हजरत ने, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही कार फिरते हैं। लेकिन कोई कह सकता है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा ने जो ये कहा है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, ये हमारे ही लिए थोड़ी है। हम ही थोड़ी घूम रहे हैं, हम ही थोड़ी यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। तुम भी तो घूम रहे हो, तुम कभी बरेली जा रहे हो, तो तुम कभी अजमेर जा रहे हो, तुम कभी बगदाद जा रहे हो, तुम कभी मखदूम के यहाँ जा रहे हो, तुम कहीं हाफिज मिल्लत के यहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ जा रहे हो, तुम वहाँ जा रहे हो, तुम भी तो घूम रहे हो और हम भी घूम रहे हैं। तो फिर हम में तुम में क्या फर्क है? मैं कहूंगा कि जनाब हाँ हाँ ये सही है कि हम भी घूम रहे हैं और तुम भी घूम रहे हो, मगर दोनों में जमीनों आसमां का फर्क है। हम जो घूम रहे हैं वो वफादारी में घूम रहे हैं, तुम घूम रहे हो गद्दारी में घूम रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अबुल हसन साहब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बहुत छोटी सी बात रह गई है, अगर इजाजत हो तो मैं उसका भी जवाब दे दूं। इन लोगों ने बिरादरी का हवाला दे करके कहा कि अहमद रजा जोलाहों को बहुत घटिया समझते, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, और साथ ही साथ ये भी हवाला दे दिया मगर उनकी नमाज जनाजा अमजद अली ने पढ़ा। ये देखो करामत है आला हजरत की। इस जालिम ने अपनी तकरीर में बार बार कहा आला हजरत कहना तौहीन है रसूल की और ये कुफ्र है कुफ्र, और पूरी तकरीर में आला हजरत बार बार काफिर होता रहा। बार बार जिंदाबाद जिंदाबाद, इसको पता भी ना रहा। अरे मैं ऐसे लोगों को क्या कहूं कि जिनको कुछ पता भी नहीं है कि क्या मैं बोल रहा हूं। आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत, और पहली ही बार में कहने पर उसके कहने के मुताबिक वो काफिर हो गया।
تو پھر اس کے بعد بار بار اس پر جو ہے اور پالش لگا رہا، بار بار کافر ہونے اپنے ہی لیے سند حاصل کر رہا۔ ہاں تو دیکھیے اسی نے کہا کیا کہ اعلی حضرت، ارے اعلی حضرت واقعی باکرامت ولی تھے، صاحب تصرف بزرگ تھے، انہی کی تو شان بتائی جاتی ہے کہ وہ تمہارے ملا اشرف علی ہیں جنہوں نے میرے نبی کو دیکھا نہیں۔ ارے دیکھتے کیا، نظر میں وہ بینائی نہیں، وہ تمہارے ملا ہیں رشید احمد گنگوہی جو آخر میں اندھے ہوئے۔ یہ دیکھو یہ دیکھو کتاب ہے ملفوظ، بہرحال ملفوظات حکیم الامت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اندھے ہو گئے تھے۔ حد یہ ہے کہ ایک بار وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک افیمچی آیا، افیم کھانے والا، اور کہا مرید کر لیجئے۔ تو انہوں نے مرید کیا، کہا کہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، یہ کرنا وہ کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا۔ بات ختم۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہہ رہا ہے حضرت جس سے توبہ کرانا چاہیے اس سے تو آپ نے توبہ ہی نہیں کرائی۔ تو کہا کیا ہے؟ تو کہا میں افیم کھاتا ہوں۔ تو اس سے تو آپ نے منع ہی نہیں کیا۔ تو کہا اچھا تو پھر نہ کھانا۔ تو کہا نہیں تب تو میں مرید نہیں رہوں گا۔ تب انہوں نے کہا کہ ارے اگر ایسا ہے تو اتنا اندھے تھے کچھ دکھتا نہیں تھا، تو اس نے دیا ہے کہ اشارہ کر کے کہا اتنا کھا لیا کرنا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ وہ ہے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت وہ اعلیٰ حضرت ہیں کہ ان کی شان میں بتاؤں تو سنیے۔ ان کے ملا اشرف علی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں، رشید احمد گنگوہی رسول اللہ کو دیکھا نہیں، محمود الحسن دیوبندی یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھیں گے؟ یہ تو گستاخی کرتے ہیں۔ کبھی ان کا کوئی سالہ خواب دیکھتا ہے تو کوئی بھالا خواب دیکھتا ہے تو کوئی کچھ خواب دیکھتا ہے تو کوئی ان کا خوابی صحابی ہوتا ہے۔ وہ میرے اعلیٰ حضرت ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ دوسری بار حج کا موقع ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا عشق و محبت کا پیکر بن کر کے جب بریلی کی دھرتی سے چلتے ہیں تو کہتے ہیں جان و دل ہوش و غیرت سب تو مدینے پہنچتے، تم نہیں چلتے رضا۔ سارا تو سامان گیا، چل رہے ہیں اور سطح آپ پہ چل رہے ہیں، مصطفیٰ کا دیوانہ بن کر چل رہے ہیں۔ عشق مصطفیٰ میں زبان چل رہی ہے، قلم چل رہا ہے، زبان حرکت کر رہی ہے تو مصطفیٰ کی یاد میں چل رہی ہے، اور قلم چل رہا ہے مصطفیٰ کی یاد میں چل رہا ہے، اور چلتے چلے جا رہے ہیں، وسعتوں کو طے کر رہے ہیں، سطح آپ کی وسعتوں کو طے کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حجاز پہنچتے ہیں، مکہ پہنچتے ہیں۔ مکہ پہنچنے کے بعد کعبے کی تجلیوں میں نہاتے ہیں، وہاں کی رحمتوں کی بارش میں نہاتے ہیں، اور جب حج کے ارکان پورا کر لیتے ہیں تو اب جانے جاں کی طرف چلتے ہیں، وہ مصطفیٰ جانے رحمت کی طرف چلتے ہیں، یعنی راحت جانے عاشقاں کی طرف چلتے ہیں، رحمت للعالمین کی طرف چلتے ہیں، شفیع المذنبین کی طرف چلتے ہیں، اور چلتے ہیں تو جا کر کے مدینے کی سرحد پہ پہنچ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ تصور
وہ رات میں لوگوں نے کہا تھا کہ وہ بریلی کے تاجدار کیوں ٹھہر گئے ہو, کیا کوئی پیغام دینا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جب وہ رات میں کہا تھا ہاں احمد رضا آج ایک پیغام دینا چاہتا ہے, وہ پیغام بڑا نرالا ہے, اپنے پاس رکھو, یہ پیغام تمہیں کام آئے گا. لوگوں نے کہا تھا وہ کون سا پیغام ہے؟ تو کہا تھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا آگے بڑھتے ہیں, مصطفیٰ کا روضہ ہے, شاندار گنبد ہے, وہ گنبد خضرا ہے جہاں پر نورانی بارش ہوتی ہے, کیا پرکیف سماعت آتے ہیں وہاں, کیا بہترین انجمن ہوتی ہے, کیسی وہاں پر رحمت برستی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس مدینے کے بارے میں لوگ کہا کرتے ہیں دکھا دے جائے گی الہی, وہ مدینہ کیسی بسی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے, اسی گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہے, گنبد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہے, سرکار کا روضہ سامنے ہے. اب تو عشق اپنی انتہا کو پہنچتا ہے اور اپنے عروج پہ پہنچتا ہے. عشق کے اندر ڈوب کر کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, بریلی سے بیٹھ کر کے میں آپ کے دیکھنے کی تمنا لیے رہا اور وہی طلب لے کر کے میں پریشان رہا. آج میں آپ کے در پہ حاضر ہوں, میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ میں تو آج دیکھ کے جاؤں گا, میرا ایمان بولتا ہے آپ زندہ ہیں, میرا یقین بولتا ہے کہ آپ زندہ ہیں, اور آپ حیات ظاہری کے ساتھ ہیں, حیات جسمانی کے ساتھ ہیں. اپنا ذرا جلوہ دکھا دیجیے. یہ تمنا پیش کرتے ہیں, عریضہ لگاتے ہیں, اور عریضہ لگاتے ہی کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, شہر جان علم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. اور مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ سلام پورا ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد کہتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود, ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی, کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. اس کے بعد تقسل کی دنیا میں آتے ہیں, اب عشق کو معراج ہو رہی ہے, اب دیدار کی گھڑی قریب آئی ہے, اور تقسل کی دنیا میں اتر آتے ہیں اور ایک نیا کلام پیش کرتے ہیں. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اللہ اکبر. فروت نہیں ان کے ساری, بلکہ اس کو کمال, عشق اپنے کمال کو پہنچتا ہے. اور ان لفظوں میں جب کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں, تجھ سے شادہ ہزار پھرتے ہیں. جو ہی کہتے ہیں کیا دیکھا جاتا ہے, نور کا لمحہ چمکتا ہے, ایک روشنی پھوٹتی ہے, ایک طلاق دکھائی دیتی ہے, ایک چہرہ دکھتا ہے. جس چہرے کو دیکھا ہے تو کہہ دیا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور بے قرار ہو کر کہہ دیا کہ وہ اور لوگ ہوں گے جو آپ کو مردہ کہا کرتے ہیں. یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اب سنو, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہیں, ہندوستان سے گئے ہیں, مصطفیٰ اپنی زندگی دکھا رہے ہیں, اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت کی زبان بول رہی ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. قلم چل رہا ہے تو یہی چل رہا ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. کتابیں تیار ہو رہی ہیں تو ان میں یہی ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. فتاوے صادر ہو رہے ہیں تو پیغام دے رہے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. سفیرات پہ چل رہے ہیں, اعلیٰ حضرت کی ذات بول رہی ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. ہندوستان کی دھرتی پر اعلیٰ حضرت جلوہ گر ہوتے ہیں تو ان کا وجود بول رہا ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہندوستان کے رہنے والے, میرے سرکار نے بلایا, اپنا جلوہ دکھایا, اپنی ذات پاک دکھائی, اپنا چہرہ دکھایا تو احمد رضا کو دکھایا, وہ بھی ہندوستانی عالم کو دکھایا, کیوں نہیں امریکن کو دکھا دیا؟ توجہ کی ضرورت ہے. کیوں نہیں امریکن کو دکھا دیا, کیوں نہیں افریقن کو دکھا دیا, کیوں نہیں مصری کو دکھا دیا, کیوں نہیں آسٹریلین کو دکھا دیا, کیوں نہیں اور کسی ملک میں رہنے والے, زمبابوے میں رہنے والے کسی عالم کو کیوں نہیں سرکار نے بلا کر اپنا جلوہ دکھایا؟ تو سنو, گنبد خضرا کی طرف سے جواب آئے گا کہ ہندوستان ہی کی دھرتی ہے جہاں سے ایک ناپاک پیدا ہوا جس نے مجھے مردہ کہا. ہندوستان ہی کی دھرتی پر ایک انسان پیدا ہوا جس نے مجھے مر کر مٹی میں ملنے والا کہا.
تو میں نے مناسب جانا کہ ہندوستانی ہی کے عالم کو بلا کر اسے میں اپنا جلوہ دکھا دوں تاکہ وہ مجھے بتاتا جائے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔